قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کو قابو میں رکھنا۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس کے ذریعے انسان چاہے تو اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کے خزانے جمع کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے حدیث میں زبان کو قابو میں رکھنے اور کم گوئی کی بہت فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، یعنی زبان کو دوسروں کی دل آزاری سے، غیبت سے، دھوکہ دہی سے روکو۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، اور اپنے گناہ پر رو۔ گھر کے کافی ہونے سے مراد یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکل کر فتنے میں مبتلا نہ ہو، اور گناہ پر رونے سے مراد گناہ پر اظہار ندامت اور توبہ کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دو ایسے عمل نہ بتلاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا لیکن میزان عمل میں بہت ہی زیادہ بھاری ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ضرور بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش اخلاقی اور کثرت سے خاموش رہنے کی پابندی کر لو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، فضول باتوں اور فضول کاموں سے بچنا۔ جس کام میں دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ کام فضول ہے۔ قرآن و حدیث میں فضول باتوں اور فضول کاموں سے بچنے کی بڑی تاکید اور ترغیب آئی ہے۔ قرآن کریم نے فلاح پانے والے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو یعنی فضول چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اچھا مسلمان ہونے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ لہذا فضول بحثوں، بے فائدہ کاموں اور بیکار مشاغل سے پرہیز کرنے کا اہتمام ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ 6 جامع نیکیاں۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ایسے اعمال بتلائے جن کی پابندی کرنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دے دی ہے۔
حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کر دیا کرو، جب کسی سے کوئی معاہدہ کرو تو اس کو پورا کرو، جب بات کرو تو سچ بولو، اور اپنی شرمگاہوں کی ناجائز کاموں سے حفاظت کرو، اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے اور گناہ کرنے سے روکو۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔